اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال محمد بن علي الباقر عليهما الصلاة والسلام لما خلق الله العقل استنطقه فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال بعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلي منك. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. شرعی مسائل کے حوالے سے آج مختصر طور پر ایک دو مسئلے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. پہلا مسئلہ کل غسل کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ انسان جب غسل کرتا ہے اور وضو میں ایک فرق ہے. وضو میں عرض کیا تھا کہ ترتیب بھی ضروری ہے اور موالات بھی ضروری ہے. موالات کا مطلب یہ تھا کہ جب ہم چہرے کو دھوئیں اور اس کے بعد ہاتھ کو دھوئیں تو اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک کے بعد دیگر یہ کام ترتیب سے ہو. لیکن غسل میں ترتیب شرط ہے کہ انسان اگر غسل ترتیبی کر رہا ہے، کیونکہ خود غسل کی دو قسمیں ابھی عرض کروں گا.
اگر غسل ترتیبی کر رہا ہے تو وہ پہلے اپنے سر اور گردن کو دھوئے گا، اور اس کے بعد سیدھے حصے کو، اور اس کے بعد الٹے حصے کو۔ اب اگر اس کے درمیان فاصلہ ہو گیا، مثال کے طور پر اس نے سر اور گردن کو دھویا، پانی چلا گیا یا کوئی مشکل پیش آ گئی، آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد حتیٰ اس کو فرصت ملی اور اس نے اپنے بدن کا سیدھا حصہ دھویا، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ غسل کے اندر ترتیب شرط ہے، موالات شرط نہیں ہے۔ غسل کا فقط ایک طریقہ نہیں ہے، مثلا کہ جو بھی آپ کے سامنے عرض کیا، کیسے کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ غسل کا ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ ہے غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ تالاب میں، نہر میں، سوئمنگ پول میں، کہیں ایسی جگہ آپ نہا رہے ہیں جہاں آپ کا پورا بدن پانی کے اندر ہے، تو یہاں پر 2 طریقے ہیں۔ یا تو جب آپ پانی کے باہر ہیں تو آپ غسل کی نیت کریں اور اپنے پورے بدن کو پانی کے اندر لے جائیں اور باہر نکال لیں، یہ غسل ہو گیا۔ اور اگر آپ کا بدن پانی کے اندر ہے تو وہاں بھی آپ نیت کریں اور ایک بار اپنے بدن کو ہلا لیں، یہ آپ کا غسل ہو گیا۔ وضو میں بھی یہی 2 طریقے ہیں، لیکن خیر اس سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ اگلا مسئلہ یہ کہ ایک غسل ہے، اس کا آپ نے نام سنا ہوگا، غسل مس میت۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اور جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جو شروع میں گرم رہتا ہے چند منٹ، وہ نہیں، جب سرد ہو گیا، اور اس کے بعد کی اس کا میت کو غسل دیا جائے، یعنی تیسرا غسل پورا ہو جائے، جب پانی سے آخری مطلق پانی سے جب غسل دیتے ہیں میت کو، اس بیچ کے درمیان اگر کوئی میت کو ہاتھ لگا دے تو اس کے اوپر غسل مس میت کیا ہوتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے، یعنی مردے کے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد سے لے کر جب تک اسے غسل نہیں دیا گیا پوری طریقے سے، ہاں غسل دے دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ ہاتھ لگائیں گے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اب اس بیچ میں اگر کسی نے میت کو ہاتھ لگا دیا تو یہ غسل مس میت اس پہ واجب ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ ایک باریکی اسے سمجھیے، اگر کسی شخص پر غسل مس میت واجب ہے تو وہ صرف وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اسے غسل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ کبھی کبھی لوگوں کو مسئلہ نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے غسل کر لیا جائے گا، وضو کیا نماز پڑھ لی، نہیں، یہاں پر یہ وضو کافی نہیں ہے، پہلے آپ کو غسل مس میت کرنا پڑے گا، پھر وضو کیجئے، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پروردگار اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اسلام دین عقل، اس عنوان کے حوالے سے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کل گفتگو یہاں تک پہنچی کہ پروردگار نے انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ جذبات کی بھی طاقت عطا کی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ ایک بات کئی دن سے میں کہنا چاہ رہا تھا، بار بار نکل جاتی ہے ذہن سے، اب اس وقت پھر یاد آ گئی۔ لیکن صلوات بہترین ذکر ہے اور اس سے بہتر نہیں ملے گا۔ تو اور روایات میں ہے کہ جب انسان بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو اس سے نفاق دور ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بات کہ جب صلوات پڑھا کریے تو توجہ کے ساتھ، کیونکہ خود صلوات ایک دعا ہے، یہ ہمیں عادت نہیں ہو جانا چاہیے کہ بس زبان کے اوپر جاری ہو گئی، نہیں، جب آپ توجہ دیں گے، بلند آواز سے پڑھیں گے تو اس کا اثر اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ صلوات میں جو آخری جملہ ہے وہ بھی اضافہ کیا کریے، وَأَجِّلْ فَرَجَهُ،
تو مل جل کے ایک بار پوری صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. جزاکم اللہ خیرہ. پروردگار نے انسان کو عقل کی طاقت دی، لیکن خلاق کائنات کو معلوم تھا کہ یہ عقل انسان کو سمجھا تو سکتی ہے، لیکن کروانے کے لحاظ سے یہ انسان سستی کا شکار ہو سکتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو سکتا ہے. لہٰذا ایک اور طاقت کی ضرورت ہے جو انسان کو عمل کی طرف لے جائے اور انسان کو عمل انجام دینے میں آسانی ہو. تو پروردگار نے عقل کے ساتھ ساتھ انسان کو احساسات اور جذبات کی طاقت عطا کی. آپ نے غور کیا ہوگا کہ انسان کے احساسات اگر اجاگر ہو جائیں تو وہ کام کر دیتا ہے جو نارمل سچویشن میں نہیں کر پاتا. آپ اگر اس کے احساسات سے خوب طریقے سے واقف ہوں تو آپ دیکھیں، کھڑے ہوئے انسان کو بیٹھال دیجئے، بیٹھے ہوئے انسان کو کھڑا کر دیجئے، وہ انسان جو کچھ نہیں کر سکتا آپ اس سے بڑا کام کروا سکتے ہیں احساسات کی مدد سے. عرب میں ایک طریقہ کار تھا، جب یہ جنگ پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ خواتین کو بھی لے کے جاتے تھے. بھئی جنگ میں خاتون کا کیا کام ہے، عورتوں کا کیا کام ہے؟ کہا نہیں، 3 اہم کام ہوتے تھے خواتین کے جنگ میں. جو ہمارا آپ یہ سمجھتے ہیں، نہیں، پروردگار نے ہر صنف کو ایک خاص کام کے لیے خلق کیا ہے. معاملہ تب گڑبڑ ہوتا ہے کہ جب اس صنف کا کام اس صنف کو اور اس صنف کا کام اس صنف کو ہم دے دیتے ہیں. بھائی پروردگار نے جسے جس کام کے لیے خلق کیا وہ کام آپ اس سے لیجئے. نہ معاشرے میں کوئی بگاڑ آئے گا، نہ زندگی میں کوئی خرابی آئے گی. تو 3 کام لیتے تھے. ایک کام، جو زخمی ہو جاتا تھا اسے مرہم پٹی کرنا، اس کی تیمارداری کرنا. دوسرا کام کھانا پکانے کا. اور تیسرا سب سے اہم کام لشکر کو روکے رکھنا. قبلہ لشکر کو کیسے روکتی تھی خواتین؟ جی، کیونکہ جو جنگ پہ جاتے تھے اگر بڑے سے بڑا پہلوان ان کے سامنے آ جائے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. کیوں؟ اسے پتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ مارا جاؤں گا، لیکن وہ مر جانے کو قبول کرتا تھا، پیچھے ہٹنے کو قبول نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کیوں کہتا تھا اگر پیچھے ہٹوں گا تو عورتیں کیا کہیں گی. تو لے ہی جاتا تھا اس لیے کہ وہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بعض جگہ مردوں کی طاقت خواتین ہیں، تو یہ آپ عرب کی جنگوں میں دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جائیں گے تو وہ عورتیں کہیں گی واہ بھائی آ گئے. یہ سننا برداشت نہیں ہوتا تھا اسے. اور اگر آپ کو سننا ہو واقعہ تو جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا. جب جنگ خندق میں وہ شخص خندق کو پار کر کے آیا، عمرو بن عبدود، اور رسول نے آواز دی بار بار کون جائے گا کون جائے گا. آخرکار وہی انسان گیا جو ہر جگہ کام آتا تھا. تو اسی لیے تو مولا کا لقب ہے حلال مشکل. مولا پہنچے اور پہنچنے کے بعد اب دیکھیے خیبر خندق ہمیشہ سنا ہے نا آپ نے، آج ہم سے بھی سن لیجیے. یہ غلط الزام لگ جاتا ہے کہ مولانا صرف تبلیغ کرتے ہیں، فضائل نہیں پڑھتے. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے عزیزوں کہ فضائل بغیر تبلیغ کے ہو جائیں اور تبلیغ بغیر فضائل کے ہو جائے. یہ آپ نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ اہل بیت کی تقسیم نہیں ہے. کیونکہ اہل بیت کے فضائل بہترین تبلیغ ہیں، اور بہترین تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی فضیلت سامنے آئے. یہ ہم نے آگے تقسیم کر رکھا ہے. فلاں ممبر والے ہاں یہ فضائل پڑھتے ہیں،
اور فضا منبر والے یہ تبلیغ کرتے ہیں. یہ کون سا آپ نے طریقہ بنا رکھا ہے؟ قبلہ تبلیغ میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ اہل بیت کی روایات ہی تو بیان کی جاتی ہیں. یہ جے دن میں نے مجلس پڑھی ہے، ایک بار جا کے سن لیجئے گا اور کاؤنٹ کیجئے گا کہ میں نے اہل بیت کی کتنی روایتیں آپ کو بتائیں. اہل بیت کی روایتیں بتانا یہ فضائل اہل بیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب بھی اہل بیت کے فضائل آپ کے معنی میں بیان کیے جاتے ہیں تو تبلیغ ہی ہوتی ہے. انسان سیکھتا ہے کہ جب یہ ایسی ہستیاں پروردگار کی عبادت میں پیچھے نہیں ہٹتی ہیں تو ہمیں کیوں ہٹنا چاہیے. لہٰذا اس تقسیم کو درست کریے. ایسی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے ممبر کے لیے کہ ہم آ کے تقسیم کر دیتے ہیں فلاں مولانا ایسے ہیں فلاں مولانا ایسے. جی نہیں، ایک تقسیم ہے بس، وہ یہ یا ممبر پہ آنے کے بعد انسان اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے یا پورا نہیں کرتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے. اب یہ طے کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ کون اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے اور کون کچھ اور کر رہا ہے. آئے مولا، اور آنے کے بعد مولا پاپیادہ تھے اور وہ گھوڑے پہ سوار تھا. مولا نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو جس سے بھی جنگ کرتا ہے اس کی 3 خواہشوں میں سے ایک خواہش پوری کر دیتا ہے. اس نے کہا میں پیش کرتا ہوں اپنی بات، تو قبول کر لے. کہا کہیے. یہ سب اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور میرا نام کیا ہے، مولا نے رجس پڑھی، وہ سب اس کے بعد کا واقعہ یہ. یعنی جب یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہونا ہے تو مولا نے پہلا اس کے سامنے سوال رکھا، کہا اسلام قبول کر لے. مولا نے یہ اپنی طرف سے کچھ درخواست نہیں رکھی. کیا کہا؟ اسلام قبول کر لے. اس نے کہا مجھے اسلام قبول کرنا ہوتا تو میں جنگ کے لیے کیوں آتا؟ یہ تو میں نہیں مانوں گا، اپنی دوسری بات بتاؤ. مولا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو واپس چلا جا، واپس چلا جا. مظہر رحمت پروردگار علی کو تو پتا تھا اگر یہ مجھ سے جنگ کرے گا تو مارا ہی جائے گا، لیکن وہاں بھی مولا نے اپنی رحمت کا مظہر دکھایا کہ اب بھی تیرے پاس وقت ہے، واپس چلا جا. تو پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہ اگر میں واپس چلا جاؤں گا تو یہ جو عورتیں میرے ساتھ آئی ہیں یہ کیا کہیں گی؟ یہ مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا. تو مولا نے کہا ٹھیک ہے واپس نہیں جائے گا تو تیسری بات سن لے. کیا؟ کہ میں پاپیادہ ہوں، تو گھوڑے پہ سوار ہے، نیچے اترا. ہاں یہ سن لیتا ہوں. وہ اتر آیا اور اترنے کے بعد اس نے گھوڑے کے چاروں پیر کاٹ دیے. کیوں؟ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھاگوں گا نہیں. تو شاید آپ نے نکتہ نہیں سنا ابھی تک جنگ خیبر خندق کا. جب امر گرا ہے اور مولا سینے پہ سوار ہوئے ہیں، یہ سنا ہے نا، پھر مولا ہٹ گئے تھے. عجیب بات ہے، جو چیزیں بہت سنی ہیں وہ بھی پوری نہیں سنی آپ نے. تو آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا کہ مولا جب اس کے سینے سے ہٹے تھے وہ کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی مولا نے جب اسے گرایا اور سینے پہ سوار ہوئے اور ادھر سے سارے ڈرپوک اصحاب دیکھ رہے تھے کچھ کو چھوڑ کے، اور آگے کہا یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہوئی؟ دیکھ لیے علی نے جوانی دکھا دی. تمہیں کیا معلوم؟ وہ انسان جو ملائکہ کو سکھا رہا ہو اسے تم بتاؤ گے کہ جنگ کیسے کرنا ہے. کہ جب آئیں گے پوچھ لینا. تو یہاں تک آپ نے واقعہ سنا، آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ جب مولا کی اس نے توہین کی اور حضرت سینے پہ سے ہٹ گئے اور کافی دور تک گئے اور چکر لگانے کے بعد دوبارہ آئے، تو اتنی فرصت ایک جنگجو کے لیے کافی ہے. بھائی اگر وہ واقعاً فنکار انسان تھا، ایسا انسان تھا کہ کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا اس کے جنگ کے جانے کے لیے، تو اتنا بڑا موقع اس سے کیسے چوک گیا؟ اس لیے چوک گیا کیونکہ مولا نے اسے اس لائق ہی نہیں چھوڑا تھا.
مولا کا طریقہ یہ تھا کہ جب ذوالفقار چلتی تھی تو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی، اب چاہے طول میں تقسیم کرے یا عرض میں تقسیم کرے۔ لیکن تاریخ میں ہمیں ایک جگہ ملا جہاں علی نے اپنے اس قاعدے کو بدل دیا، اور جب دشمن پہ وار کیا تو اس کے پیر قلم کیے۔ جب پوچھا گیا یا علی یہ طریقہ آپ نے کیوں بدل دیا، اس کے پیر کیوں قلم کیے؟ کہا اس لیے تاکہ میں اس جانور کا بدلہ لے سکوں جس کے اس نے پیر کاٹے تھے۔ دنیا والوں دیکھو، علی وہ انسان ہے جو جانوروں کا بدلہ لے لیتا ہے، تو اگر تم ظلم کرو گے تو کہاں سے چھوڑنے والے ہیں؟ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ فرج ہو۔ تو مولا نے پہلے اس کے پیر کاٹے تھے اور وہ گر گیا۔ جب گرا تو مولا جب اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور اس نے بے ادبی کی اور مولا ہٹے تو اس لیے نہیں اٹھ پایا کیونکہ پیر کٹ چکے تھے۔ اور مولا نے اس لیے اس کے پیر کاٹے کہ اس نے گھوڑے کے پیر کاٹے تھے پہلے، یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھاگوں گا نہیں۔ ایسی ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پروردگار نے جب انسان کو احساسات دیے اور دینے کے بعد اسے یہ دعوت دی کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک عقل عطا کی ہے جو امام ہے، اور جو کچھ بھی دیا ہے اسے تمہیں عقل کے سائے میں رکھنا ہے، اور اگر آگے بڑھے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ چند مثالیں آج آپ کی خدمت میں دینا ہے۔ پہلا عقیدہ انسان کا خدا ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے عقائد کی۔ خدا ہے۔ اب کسی بھی آپ انسان سے پوچھیے کہ آپ نے کیوں مانا کہ خدا ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا؟ کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل انسان کی حکم کرتی ہے کہ خدا ہے، کیونکہ یہ انسان فطری طور پر اس بات کو سمجھتا ہے کہ نہ خود اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ اس جیسے کسی انسان نے اسے بنایا ہے۔ تو ایک ہی آپشن بچتا ہے، کوئی ایسی ہستی ہونا چاہیے جو اس کے اوپر ہو اور وہ ہمیں بنائے۔ انسان کی عقل اس بات کا حکم کرتی ہے۔ اسی لیے خدا کو انکار کرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے، بہت ہی کم۔ ہر شخص کسی نہ کسی خدا کی عبادت کرتا ہے۔ غلطی خدا کو ماننے میں نہیں ہوتی، خدا کو پہچاننے میں ہوتی ہے۔ انسان کسی نہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، بس یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کا معبود کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، علی والوں شکر پروردگار کرو۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمیں بس یہ معلوم ہے ہمارا وہ خدا ہے جس کی عبادت میرا مولا کرتا ہے۔ اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے انسان کو؟ کائنات کا عالی ترین انسان اگر کسی ذات کے آگے جھک جائے تو عقل یہ کہتی ہے کہ جہاں وہ جھکے تمہیں بھی جھکنا چاہیے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس انسان کے بارے میں کچھ اور کہیں؟ حجت خدا امام رضا علیہ السلام فرج امام کی شب شہادت کے اعتبار سے میں آج نیت کر کے آیا تھا کہ کم سے کم ایک روایت امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے، عظیم شخصیت ہیں شیخ صدوق، امام نے دعا کی ہے تب آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کے والد نے، ان کے کیا اولاد نہیں ہو رہی تھی، خط لکھا غیبت کے زمانے میں اور امام کے وکیل کو دیا کہ یہ میرا خط مولا کو پہنچا دینا۔ امام نے اس کے جواب میں لکھا، ان کے والد ہیں ابن بابوہ، ان کا مزار قم میں ہے، شیخ صدوق کا تہران میں۔
کہ پروردگار تمہیں اولاد عطا کرے گا اور وہ عالم بنے گی اور اس کا نام یہ رکھنا، علی رکھنا، علی ابن باوہ ہے، شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک زمانے میں تہران میں سیلاب آیا اور سیلاب آنے کی وجہ سے ان کی قبر ذرا خراب ہو گئی، تو علماء نے آ کے ان کی قبر کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو جب قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا، اور یہ واقعہ تاریخ میں موجود ہے، کہ آپ کا پورا جسم کفن کے ساتھ 500 سال کے بعد ویسا ہی تھا جیسے دفن کیا گیا تھا۔ اور پھر جب ان کے ہاتھ کو دیکھا گیا تو ایک ہاتھ کے ناخن ان کے کٹے ہوئے تھے سیدھے ہاتھ کے، اور الٹے ہاتھ کے ناخن نہیں کٹے ہوئے تھے۔ تو اس سے علماء نے پتہ لگا لیا کہ شیخ صدوق کی وفات شب جمعہ ہوئی ہے، کیونکہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ ایک ہاتھ کے ناخن جمعرات کو کاٹیں اور دوسرے ہاتھ کے ناخن جمعے کو کاٹیں۔ اب ہم لوگ کو کہاں اتنے استحباب کی فرصت ہے بھیا، ہمارا لو کاٹو ختم کرو، لیکن علماء اتنی باریکیوں پہ آ کے دقت کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عالم دین۔ امام ایسے ہی تھوڑی آگے جو ہے وہ جواب دیتے تھے، نام رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ علماء نے دیکھا کہ ایک ہاتھ کے ناخن کٹے دوسرے نہیں کٹے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ شب جمعہ وفات ہوئی ہے۔ تو آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، 2 جلد ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، یعنی امام رضا علیہ السلام کی احادیث کے چشمے، اور اس میں جتنی بھی روایات ہیں 8ویں امام سے، اور ایک سے ایک روایات، اس میں انہی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مامون کے زمانے میں جب امام تشریف لے کے آئے مرو اور خراسان، تو ایک علمی ماحول تھا۔ اب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اس کو چھوڑیے، مناظرے ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، اور یہ سلسلہ پہلے بھی جاری تھا، اور اسی کے ذیل میں بریکٹ میں سن لیجئے، 6 امام حجت ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام، محمد واجب فرج، کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے بالکل برابر ہو جائے گا، آج پہلے ہی تو دن ہے۔ حضرت کے زمانے میں ایسے اصحاب ہوتے تھے کہ امام باقاعدہ ان کو مناظرے کے لیے تیار کرتے تھے، اور جب لوگ آتے تھے امام سے مناظرہ کرنے، غور فرمائیے گا کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا ہے، جی نہیں، پڑھیے اہل بیت کی تاریخ کو۔ تو امام فرماتے تھے، مثال کے طور پر ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا مجھے عقائد کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو مولا نے کہا یہ میرا شاگرد ہے ہشام ابن حکم، جن کی عمر 15-16 سال، روایت میں ہے کہ ان کی عمر اتنی تھی کہ ابھی صحیح سے داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے۔ جانے قربان ہو جائے ایسی شخصیتوں کے اوپر۔ مولا کہتے ہیں یہ ہے، اس سے تم مناظرہ کر لو۔ وہ پلٹ کے کہتا ہے نہیں، میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے ایک بچے کی طرف ریفرنس دے رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں سن، یہ جملہ واقعاً قابل غور ہے۔ مولا فرماتے ہیں سن، اگر تو نے اس کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا، بہت بڑی بات ہے۔ کتنا بھروسہ تھا امام کو اپنے شاگردوں کے اوپر کہ مولا اس طرح فرما رہے ہیں، اگر تم نے زرارہ کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا، اگر تم نے آبان کو ہرا دیا تو مجھے ہرا دیا۔ اس طرح سے مولا نے تربیت کی تھی فقہا کی۔ مناظرہ ہوا، ہشام نے 1-2 جملے میں ہرا دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ جس پہ مولا اتنا بھروسہ کرے آپ خود سمجھ جائیں وہ ذات کیا ہوگی۔ ہشام کا ایک مناظرہ تبرکاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک بار صلوات پڑھیے۔ فرج۔
اب یہ میرے موضوع میں نہیں تھا، سوچ کے بھی نہیں آیا تھا، بات آ گئی، اس لیے جتنا سوچ کے آئے ہیں اس سے 2-4 منٹ جو بڑھیں گے وہ ادھر بڑھ جائیں گے۔ ہشام مدینے آتے ہیں، مسجد نبی مجمع سے چھلک رہی ہے، مولا محراب میں تشریف فرما ہیں، ہشام مسجد کے دروازے پہ نمودار ہوتے ہیں۔ مولا جیسے ہی ہشام کو دیکھتے ہیں، عرض کیا سن کتنا ہے؟ 15 سے 16 سال۔ جیسے ہی مولا ہشام کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں سوچئے، جس کے احترام میں کائنات کھڑی ہوتی ہو، امام سکھا رہے ہیں علم کی اہمیت، اور کہتے ہیں ہشام آگے آؤ۔ ہشام مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ ہشام کہتے ہیں میں اتنا امام سے نزدیک ہوا، بہرحال امام ہے تو میں تھوڑا دور رک گیا۔ امام نے کہا اور آگے آؤ، اور آگے آؤ۔ میں امام سے اتنا نزدیک ہوا کہ نزدیک تھا میرا اور امام کا سینہ سینے سے مل جائے، اتنا قریب بلایا امام نے اپنے، اور بلانے کے بعد اپنے پاس بٹھایا۔ کہا ہشام، بغداد میں جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا ہے اسے بیان کرو۔ کہا مولا، اپنی تعریف کرنا غلط ہے، خدا نے منع کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ کتنے خوبصورت شاگردوں کی تربیت کی ہے، یعنی مولا کا حکم ہر چیز کے اوپر ہے۔ امام اگر کہہ دے پھر انسان سوچنا نہیں، کیونکہ امام تو غیر معقول بات کرتے ہی نہیں ہے، پھر وہاں ہر چیز فیل ہے۔ معصوم اگر کہہ دے تو پھر انسان کو سوچنا نہیں ہے، بالکل بند، ختم، بات ہی ختم۔ کہ مولا آپ کہہ رہے ہیں اس لیے، کہ بیان کرو۔ جناب ہشام متوجہ ہوئے مجمع کی طرف۔ کہا میں بغداد گیا تھا، بغداد میں مجھے پتا چلا کہ مسجد میں کوئی عالم آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جسے جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ جیسے ہی یہ خبر مجھ تک پہنچی، میں نے کہا یہ کون آ گیا؟ یہ جملہ تو کائنات پہ فقط ایک انسان پہ اچھا لگتا ہے۔ کہا میں گیا اس مسجد میں، شاید ہم اور آپ ہوتے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہوگا کوئی، نہیں، کہ یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے؟ پہنچا میں مسجد میں تو دیکھا مسجد مجمع سے بھری ہوئی ہے، اور وہ شخص منبر پہ بیٹھا ہوا، لوگ سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب دے رہا ہے۔ میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے پہنچا اس کے سامنے، میں نے کہا شیخ کچھ سوال میرے بھی ہیں۔ کہا پوچھو، ہم تو دعویٰ ہی یہی کر رہے ہیں۔ اسے کیا پتا تھا کہ سامنے سوال کرنے والا کون ہے؟ وہ تو یہ سوچ رہا تھا ایک جوان ہے 15-16 سال کا۔ کہا لیکن پہلے بتا دوں، میرے سوال ذرا عجیب اور غریب ہوتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہا نہیں، ناراض کیوں؟ پوچھو، پوچھا کریے، اور جس کی بات ہوا کرے اسی سے پوچھا کریے، کیونکہ قبلہ یہ غلط بات ہے۔ اعتراض مجھ پہ ہو، جواب مولانا دیں۔ بھائی اگر میری کسی بات پہ آپ کو اعتراض ہے تو بندہ پرور میں 24 گھنٹے یہی ہوں، اور کوئی اتنا ڈرونا انسان بھی نہیں ہوں۔ آپ بھی جیسے کھانا کھاتے ہم بھی ویسے ہی کھاتے، اور اگر آئیے گا تو میں یہ سب بھی نہیں پہنے رہتا ہوں اس ٹائم کہ آپ گھبرا جائیں۔ جیسے آپ سادے لباس میں رہتے ہیں ویسے ہم بھی رہتے ہیں، آسمان سے نہیں اترے جی۔ لہٰذا اگر ہماری بات میں آپ کو کوئی سوال ہے تو پوری طرح سے آپ کو آزادی ہے، کسی ٹائم بھی، رات کے 2 بجے آپ کے ذہن میں سوال ہے تشریف لے آئیے۔ اور جس گھر میں میں رہ رہا ہوں وہ تو بالکل ہی عام گھر ہے، کوئی سرنگیں بھی نہیں ہیں اس میں، آئیے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ اور یقین مانیے اگر میری کسی بات پہ آپ نے اعتراض کر کے مجھے یہ سمجھا دیا کہ میں نے غلط کہا ہے، اگلے دن کی مجلس میں اسی مجمع میں اپنی غلطی کو مانوں گا، مطمئن رہیے،
اور اگر آخری مجلس ہوگی تو پھر اس کا کچھ انتظام ضرور کروں گا، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ بات عوام میں کہوں اور غلطی اکیلے میں مانوں، ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو یہاں بیان کرتا ہوں اس کے لیے پوری تیاری کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو دن کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس دن میں نے آپ کے سامنے کیا پڑھا ہے۔ جو لوگ مجھ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں، لہذا جس کی بات ہے اس سے پوچھی، اس کو پتا ہے اس نے کیا کہا ہے۔ بھائی نہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے بات، اور میری بات کی آپ تفسیر نہ فرمایا کریے خدا کے واسطے، میں نے یہ کہا اور آپ تفسیر اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے قرآن کی تفسیر کرنے کی، میری بات کی تفسیر میں کروں گا کہ اس جملے سے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا، آپ نہیں طے کریں گے۔ لہذا اگر میری بات میں کوئی اعتراض ہے تو مجھ سے کہیے، میری بات کی تفسیر چاہیے تو مجھ سے پوچھیے۔ خیر جناب ہشام پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کہا شیخ میرے سوال عجیب اور غریب ہوتے ہیں، ناراض؟ کہا نہیں پوچھو۔ کہا بسم اللہ۔ کہا میرا پہلا سوال، شیخ یہ بتاؤ پروردگار نے تمہیں آنکھ دی ہے؟ سوچیے بھرے مجمع میں جو دعویٰ کر رہا ہو آؤ مجھ سے پوچھو میں جواب دوں گا، اس سے کوئی جوان یہ سوال کر لے؟ اب کیونکہ وعدہ کر چکا تھا بیچارہ تو بالکل صبر کر کے خون کا گھوٹ پی کے چپ رہ گئے۔ کہاں دی ہے؟ کیا کرتے ہو؟ دیکھتا ہوں۔ جناب ہشام کو لگا یہ بھی غصے میں آنے والا ہے، کہا دیکھو شیخ میں نے پہلے کہہ دیا تھا میرے سوال ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ بتاؤ پروردگار نے تمہیں زبان دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ کیا کرتے ہو؟ بولتا ہوں۔ اب وہ بھی پریشان، یہ کیا ہے، کیا مسئلہ؟ اب جناب ہشام خود اپنا واقعہ اپنی زبان سے مجمع میں بیان کر رہے ہیں، اور یہ معصوم بیٹھے ہوئے، کیونکہ معصوم کے سامنے اگر کوئی غلط بیانی کرے تو معصوم پہ واجب ہے ٹوکے، ہم لوگ کی طرح نہیں گزر گئے ہونے تو جو ہو رہا ہے، جی نہیں۔ اسی لیے فعل معصوم کے ساتھ ساتھ تائید معصوم بھی حجت ہے۔ جی اگر معصوم کے سامنے کوئی کام کرے معصوم کچھ نہ بولے، اس کا مطلب وہ بات صحیح ہے، آپ اس پہ استدلال کر سکتے ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں۔ کہ یہ بتاؤ پروردگار نے تمہیں کان دیے ہیں؟ کہاں؟ کیا کرتے ہو؟ کہ سنتا ہوں۔ اب یہ پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اندازہ ہو رہا ہے نا آپ کو جیسے آپ کی پریشانی بڑھ رہی ہے کہ بھائی جناب ہشام کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ علی والے اتنی آسانی سے نہیں بیان کرتے کہ تم نے دعویٰ کیا ہے، اب سنو۔ کہ یہ بتاؤ پروردگار نے تمہیں عقل اور قلب دیا ہے؟ کہاں؟ کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ آنکھ دے دی دیکھ لو، زبان دے دی بول لو، کان دے دیا سن لو، ناک دے دی سونگھ لو، اب عقل اور قلب کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں بیٹا، اب تم نے کوئی صحیح سوال کیا۔ سن، پروردگار نے مجھے عقل اور قلب اس لیے دیا ہے، ہاں عقل اور قلب سے مراد ایک ہی چیز ہے، تاکہ اگر آنکھ دیکھنے میں غلطی کرے تو عقل بتا دے آنکھ دیکھنے میں غلطی کرتی ہے یا نہیں۔ کون بتاتا ہے کہ آنکھ غلطی کر رہی ہے؟ جوانوں کے لیے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، پانی کا گلاس شیشے کا، آپ نے اس میں پین ڈالا، کیسا نظر آیا؟ سیدھا یا ٹیڑھا؟ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ عقل کہہ رہی ہے سیدھا ہے، آنکھ کیا کہہ رہی ہے؟ ٹیڑھا ہے۔ کس کی سنتے ہیں آپ؟ بتائیے، نہیں جواب دیجیے، عقل کی سنتے ہیں یا آنکھ کی سنتے ہیں؟ عقل کی سنتے ہیں نا۔ کان میں آواز آئی، غلط آواز، عقل نے آ کے کہا نہیں وہ آدمی کی آواز یہ ہو ہی نہیں سکتی، آپ فوراً دیکھتے ہیں بھائی وہ تو ہو نہیں سکتا، کون ہے؟
بیمار ہوتے ہیں زبان کا مزہ بدل جاتا ہے. زبان کہتی ہے کہ بھائی جو کھانا تم کھا رہے ہو اس میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے. عقل کہتی ہے مزہ ہے, زبان خراب ہے نا. کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم, یہ عقل جو دی ہے خدا نے یہ سب کو چیک کرتی ہے. کہا شیخ آخری بات کا جواب دے دے. وہ پروردگار جو ایک انسان کو غلطی سے روکنے کے لیے تمام سینس کے ساتھ عقل عطا کرتا ہے تاکہ انسان غلطی نہ کرے, پوری کائنات کے لیے امام نہیں بنائے گا تاکہ کائنات غلطی نہ کرے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ نبی اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے بعد کسی کو امام نہیں بنایا؟ تمہاری سمجھ میں آ گیا, رسول کی سمجھ میں نہیں آیا, اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا. ذرا غور کرو, وہ پروردگار جو ایک انسان کے لیے امام چن سکتا ہے وہ پوری کائنات کے لیے پہلے امام بناتا ہے پھر کائنات کو بناتا ہے, پھر کائنات کو بناتا ہے. یہ اہل بیت نے آ کے تربیت کی. جب جناب ہشام نے یہ مناظرہ بیان کیا تو مولا نے کہا ہشام جانتے ہو یہ باتیں تمہارے قلب کے اوپر کس نے نازل کی؟ کہا مولا آپ بتائیے. کہا روح القدس تھے جو تمہارے قلب پر ان باتوں کو نازل کر رہے تھے. اللہ اکبر. انسان جوانی میں کتنے بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ ملائکہ اس کو علم کی تعلیم دیں. یہ طہارت انسان ہے, یہ طہارت انسان ہے. امام کا مناظرہ جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھا تو لوگ مختلف آیا کرتے تھے مناظرے کے لیے. تو ایک بار مسیحیوں کی ٹولی آئی اور آنے کے بعد دربار سجا, ایک طرف حجت خدا موجود, ایک طرف یہ لوگ موجود. اب مناظرے میں ہر فریق کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ ہم سوال کریں, کہ بھئی جو سوال کرتا ہے اس کا پلہ کیا رہتا ہے, تھوڑا بھاری رہتا ہے. تو مولا نے کہا کہ بھئی آپ لوگ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ تو اب وہ تھوڑا انہیں نے اپنے آپ کو مثال کے طور پر کہ ہم بہت بڑے عالم ہیں, ہم بہت بڑے فلاں, کہا ٹھیک ہے آپ ہی سوال کر لیجئے. مولا نے کہا ساری باتیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح ہیں. اب یہ سوچیے مناظرہ شروع ہو رہا ہے, لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی. جناب عیسیٰ نہ نماز پڑھتے تھے نہ عبادت کرتے تھے, اچھے آدمی تھے, لیکن یہ سب نہیں کرتے تھے. جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سنا کہا ہم تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جناب عیسیٰ کتنی عبادت کرتے تھے. اچھا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت کرتے تھے؟ ہاں ہاں ہماری کتابوں میں موجود ہے, بہت بڑے عبادت گزار تھے. کہا یہ بتاؤ عیسیٰ کس کی عبادت کرتے تھے؟ عیسیٰ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہا خدا کی عبادت کرتے تھے. کہا اگر خدا کی عبادت کرتے تھے تو پھر عیسیٰ کو معبود کیوں مانتے ہو؟ جو کسی کی عبادت کرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. عجل فرجہ. اسی مناظرے کے سائے میں ہاتھ جوڑ کے مولا سے کہوں گا مولا خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ نے یہ مناظرہ انجام دے دیا, کیونکہ آج ہمیں بھی اس مناظرے کی ضرورت ہے, آج ہمیں بھی اسی مناظرے کی ضرورت ہے. ارے ذرا یہ بتاؤ وہ علی جس کی عبادت کرتے تھے, اگر علی کسی کی عبادت کرتے تھے تو پھر وہ خدا ہوگا. اگر اس کے علاوہ کسی کو خدا کیا تو تم کافر ہو, مشرک ہو. تمہیں مسلمان تو دور کی بات ہے, تمہیں انسان نہیں کہا جا سکتا ہے. اور بعض لوگ بڑے ان سے رشتہ داری نبھانا چاہتے ہیں. جائیے نبھائیے,
انہی کے ساتھ محشور ہوئیے گا. دین کے مسئلے میں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی ہے قبلہ، یہ یاد رکھیے گا. جہاں ہر چیز آ کے دم توڑتی ہے اسے دین کہا جاتا ہے. دین پروردگار کی اس مخلوق کا نام ہے جس کو بچانے کے لیے 72 اپنا سر کٹا دیتے ہیں، اور ہم اور آپ ایک جملہ نہیں کہہ پاتے. سر عام دین کا کھلواڑ ہوتا ہے. صرف اپنی حیثیت بچانے کے لیے ہم ایک جملہ نہیں کہہ پاتے، سامنے والے کو روک نہیں پاتے کہ کیا کہہ رہے ہو. ہمارا مذاق اڑا سکتے ہو، دین کا نہیں اڑا سکتے ہو. یہ عقل کہتی ہے، یہ عقل کہتی ہے کہ دین کے مسئلے میں کسی سے رواداری نہیں ہے، دین کے مسئلے میں کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، دین کے مسئلے میں کسی سے دوستی نہیں ہے. دین کے مسئلے میں اگر ہماری ذمہ داری ہے تو سوائے پروردگار اور اہل بیت کے کسی سے کچھ نہیں ہے. کل ہمیں جواب دینا ہے. کل پروردگار پوچھے گا جس شریعت کو بچانے کے لیے میں نے کائنات کی عالی ترین ہستیوں کو قربان کر دیا، اس دین کا کھلواڑ ہوتا رہو، تم چپ بیٹھے رہے، اور پھر تم نے اپنے ماتھے کے اوپر تمغہ لگایا کہ ہم علی والے ہیں. پٹیاں ماتھے پہ باندھ لینے سے کوئی علی والا نہیں ہو جاتا، کپڑے پہن لینے سے کوئی علی والا نہیں ہو جاتا. یہ دل ہے جو علی کا ہونا چاہیے. جب دل مولا کا ہوتا ہے تو پھر وجود آواز دیتا ہے مولا آپ کی مرضی پہ جانے بھی قربان ہیں. سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. دین کے مسئلے پہ آئیے، ایک جگہ جمع ہوئیے. دین اختلاف کی دعوت نہیں دیتا ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے. دین وہ ہے جو جوڑتا ہے. اگر کہیں کوئی ٹوٹے تو یقین مان لیجئے گا کہ وہاں دین نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں آپ کو اور پوری کائنات کی مثال، اور اس پہ سوچئے گا. آج 250 سال اہل بیت زندگی کرتے رہے ہمارے اور آپ کے درمیان. سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری. 11 ہجری کون سی ہے؟ جب اشرف مخلوق اس دنیا سے گیا. سن 260 ہجری کیا ہے؟ جب اشرف انسان پردے غیب میں گیا. اس بیچ میں کئے سال ہوئے؟ 250 سال ہوئے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے 250 سال میں یہ 13 ہستیاں، کیونکہ 5 سال تو امام بھی رہے، چلیے آخری امام کو کم کر دیے، 12 ہی رکھ لیجئے. یہ 12-13 ہستیاں 250 سال میں کہاں رہتی تھیں؟ لوگوں کے درمیان یا لوگوں سے دور؟ کہاں رہتی تھی؟ نہیں، جواب دیجیے. لوگوں کے درمیان رہتی تھی یا نہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں مولانا کو لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے، الگ سے نہیں، لوگوں کے درمیان، ریچ میں. بالکل اگر اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو، جسے نہیں کرنا ہے تو اس کی بات ہی چھوڑ دیجئے، اس سے تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ اہل بیت کو ماننے والے تھے یا ماننے والے نہیں تھے؟ کون تھے بتائیے ذرا. مدینے میں سب شیعہ تھے، خراسان میں سب شیعہ تھے، کاظمین میں سب شیعہ تھے. بھئی یہیں تو قبریں ہیں اہل بیت کی. بغداد میں سب شیعہ تھے، کیا % شیعہ ہوتے تھے؟ تاریخ ایک واقعہ دکھا دے مجھے 250 سال میں
کہ شیعہ اور سنی کے مسئلے کو لے کر کوئی جنگ ہوئی ہو، نہیں دکھا سکتی۔ یہ آج جو ہم کہتے ہیں کہ ہم اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں، جی نہیں، اہل بیت نے 250 سال ہمیں سکھایا ہے۔ ہم ان کے درمیان رہتے تھے لیکن کوئی اختلاف نہ ہوا، تم ایک محلے میں خاموش نہیں رہ پاتے ہو۔ اگر کسی کو بولنے کا حق تھا تو ہمیں حق تھا، جب ہم اپنے حق سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو تمہیں کس نے ذمہ داری دی ہے کہ قوم میں اختلاف پھیلاؤ؟ کہاں ہیں ہم؟ اتحاد اسٹریٹجک نہیں ہے، سیرت اہل بیت ہے۔ یہ نہ سوچ لیجئے گا ہم نے بچانے کے لیے یہ کام کر رکھا ہے، ہم نے یہ کرنے کے لیے یہ کام کر رکھا ہے، جی نہیں، ہمارے آگے اہل بیت معصوم ہستیاں، ان کی سیرت ہے، ہم اس میں چلتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ طریقہ تھا، اور خدا کا شکر ہے ہمارے ہندوستان میں بھی یہ طریقہ رائج تھا۔ تعزیہ آپ بناتے تھے یا وہ؟ بتائیے، تعزیہ آپ اٹھاتے تھے یا وہ؟ ساتھ میں سب ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ دشمن ڈرتا تھا، اس نے سیدھا سا ایک کام کر دیا، توڑو حکومت کرو، اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے ہاتھ بھی دے دیا۔ بھائی جب تک وہ اس فرش پہ آئیں گے نہیں، ہدایت کیسے ہوگی؟ آپ نے پہلے کہنا شروع کر دیا یہ ہمارا، وہ تمہارا، یہ میرا، یہ آپ کا، جی نہیں، سب خدا اور اہل بیت کا۔ ہم اور آپ ہیں کون؟ ایک اپنی سانس کے تو مالک ہے نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے ممبر پہ ہی موت آ گئی، سجدے میں گئے دوبارہ سر، کتنے کو ہو سکتا ہے ابھی یہ جملہ کہتے ہوئے ہی میں یہاں پہ لڑک جاؤں؟ کسے بھروسہ ہے؟ کون ایگریمنٹ کرا کے آیا ہے؟ وہ انسان جو اپنی ایک سانس کا مالک نہ ہو، آ کے آواز دیتا ہے میرا گھر، میرا محلہ، میرا گھر، میرا بستر، میرے کپڑے، یہاں تک تو چل جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، آگے بڑھ کے میرا امام باڑہ، میری عزاداری۔ ارے قبلہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کا گھر آپ کا ہوتا ہوگا، امام بارگاہ ہے اور مسجدیں کسی کی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کیا چاہ رہے ہیں ہم سے اہل بیت، جذبات پہ کنٹرول کرنا۔ دو لوگ جب اختلاف کرتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ چپ ہو جاؤ، کیونکہ جیسے ہی چپ ہو گئے آدھا معاملہ تو خود حل ہو جائے گا۔ چپ تو نہیں ہونا ہے، تم نے اینٹ ماری ہے تو ہم پتھر تو ضرور ماریں گے۔ کیا مشہور ہے مثل؟ بولیے، اتنی دور دودھ آتی ہے آپ لوگ کو ماشاءاللہ۔ اینٹ کا جواب، یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے، یہ مکتب بے وقوفی ہے۔ اگر اہل بیت نے اپنی زندگی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے تو دیجئے۔ ہاں دیا ہے، پتہ ہے کہاں دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ غور کریے کہاں دیا ہے؟ جب کوئی خدا کا دشمن بنا ہے۔ کہ اگر خدا کے دشمن ہو تو پھر ہم سے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن اگر خدا کو مانتے ہو تب تو ہم سب ایک ہی پرچم کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، کوئی اردو بولے، کوئی فارسی بولے، کوئی گجراتی بولے، لیکن کہہ تو سب ایک ہی بات رہے ہیں۔ عزیزوں آپ غور فرمائیے، ہمارے اتحاد کے پوائنٹس کتنے زیادہ ہیں۔ کل میں نے جو بات کہی تھی مجتہدین کے حوالے سے، وہ آج کے لیے تھی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ 2 رسالے اٹھا کے میچ کر لیجئے، کیا % باتیں ایک ہوں گی؟ اور معذرت کے ساتھ آج یہ میرا پڑھنا یہاں ضروری تھا، یہ نہ کہیے کہ قبلہ آخری دن پڑھتے بچ جاتے، یہ سب کوئی چکر نہیں ہے۔ اس لیے کیونکہ کل سے ماشاءاللہ سے آپ لوگ جائیں گے واکنگ پہ تو آدھا مجمع کمی ہو جائے گا۔ مولوی آئے پتہ لگا کے رکھنا چاہیے اسے،
تو اس سے پہلے کہ آپ بھاگیں ہم نے کہا ہم بول دیں. سمجھا؟ اور یہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ٹائم کی مجلس خیر ہمیں مل گئی. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اتحاد کے نکات کتنے ہیں. میں نے کہا لا الہ الا اللہ، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. میں نے کہا محمد رسول اللہ، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. صلوات پڑھیے. میں نے کہا میں نے مولا کو خلیفہ بلا فضل مانا، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. میں نے قرآن کو مانا، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. میں نے اہل بیت کو مانا، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. میں نے نماز کو مانا، پوری قوم نے میرا ساتھ دیا. مجھے یہ بتائیے جہاں اتنی جگہ ہم آپس میں ملتے ہو، پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نکل کے کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہم اور آپ نہیں نکالتے ہیں، یہ وہ شیطان ہے جس نے قسم کھائی ہے. اور آج ایک بات بڑے سکون سے سنتے جائیے، اتنی باتیں سن لی، پروردگار آپ لوگ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دیکھیے عقلی بات ہے، میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، عقلی بات کرنے جا رہا ہوں. شیطان شیعوں کے علاوہ کسی کو نہیں بہکاتا. ریپیٹ کروں، شیطان شیعوں کے علاوہ کسی کو، کیوں؟ جو خود بہکاوا ہو. سیدھی سی بات ہے میرے بھائی. اما قتل اسے کیا جاتا ہے جو زندہ ہو. آپ نے سنا ہے کہ مرے سے کہا جائے کہ ابھی تیری گردن کاٹ دوں گا؟ وہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے. اور شیطان نے خدا سے اسی دن کہہ دیا تھا جب بھگایا جا رہا تھا کہ پروردگار، قرآن کی آیات کو جا کے دیکھیے گا، میں انہیں بہکاؤں گا جو صراط مستقیم پر ہوں گے. لیجئے پروف بھی آپ کو دے دیا. اگر یقین ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں تو شیطان سے بچنے کے لیے تیاری کیجئے. یہ نہ کہیے ہم علی والے ہیں، شیطان ہمارا کیا بگاڑ لے گا. اما جب طلحہ زبیر نہ بچ پائے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. پتہ نہیں کس بات کا خمار ہے. نہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں، بے شک ہم سے بہتر کوئی نہیں، لیکن کب؟ جب ہمارا وجود علی علی کرے، جب میری سانس میں مولا کا نام ہو، میرے عمل میں مولا کا نام ہو، میری نگاہیں مولا کی مرضی سے اٹھیں، میری زبان مولا کی مرضی سے چلے، میرے آنکھ کان زبان سب کچھ جب علی کی مرضی سے چلے تو بالکل سینہ ٹھوک کے کہیے گا دنیا والوں کہاں ہو، ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے. لیکن ایسے ہی آ کے نعرے لگا دینا اچھا نہیں لگتا ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے. جو مسئلہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا، آخری بات انشاءاللہ پوری کر لوں گا. اسلام دین عقل. پروردگار نے ہمیں خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد ہمیں ذمہ دار بنایا. ارادہ تھا میرا توحید کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے، لیکن وقت نہیں رہا. بس یہ ایک بات، کیونکہ اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے. یہ روایت بارہا آپ نے سنی ہے. علی علیہ الصلاۃ والسلام فرج. یہ آپ نے سنا ہے کہ مولا کا ایک لقب کیا ہے؟ میزان الاعمال. لکھا ہوا بھی آپ نے بہت سی جگہ پہ دیکھا ہوگا، ترازو بنا دیتے ہیں میزان الاعمال. تو مولا کیا ہے؟ میزان الاعمال. بے حد معذرت کے ساتھ ابھی جو میں بات کہوں گا تو تھوڑا سا مسئلہ بگڑ جائے گا اور میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ میں اپنی بات پوری کر دوں گا اور یہاں تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہوگا، ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں.
ٹھیک ہے، ضروری تھوڑی ہر بات ہم بتائیں، پھر ڈھونڈیے گا، تلاش کریے گا اس کا جواب۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا کہ مولا میزان الاعمال ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ترازو کے پلے میں ایک طرف مولا کا عمل رکھا جائے گا اور دوسری طرف مجھ گنہگار کا؟ اما جس کی ایک ضرب افضل من عبادت ثقلین ہو، سب شامل ہیں اس ضرب کے اندر، سب شامل ہیں، نبی اور مولا کو چھوڑ کے سب اس میں شامل ہے، ایک افضل من عبادت ثقلین ہے اس کے اعمال سے۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حضرت میزان الاعمال ہیں یعنی کیا؟ اس پہ گفتگو کریے تب پتہ چلے گا علی کون ہیں۔ بس سن لیا نکل گئے۔ پروردگار نے یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارے اعمال کو کیا کریں گے؟ تولیں گے، بتائیں گے۔ سوال میرا یہی ہے، پروردگار جب تو ہمارے اعمال کو تولے گا تو تیرا باٹ کیا ہوگا؟ ہے دیکھیے، یہ جو آج کل کے ڈیجیٹل ترازو ہیں اس کو بھول جائیے، ہاں پرانے زمانے کے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ترقی یافتہ، پرانا والا ترازو لے کے آئیے، ذرا سوچئے ذہن میں۔ ہاں بچپنے میں بناتے تھے، ہاں کم بخت کبھی سیدھا ہوتا ہی نہیں تھا، ادھر کا دھاگا چھوٹا کیا تو ادھر والا اوپر چلا گیا، ادھر کا دھاگا چھوٹا کیا ادھر والا چلا گیا، اسی میں پورا دن گزر جاتا تھا۔ اب یہ سب کہاں کھیل ہوتے ہیں، اب تو بٹیروں سے کھیلا جاتا ہے۔ اتنے ماشاءاللہ ہمارے جوان باادب ہو گئے ہیں، سر اٹھتا ہی نہیں ہے۔ پروردگار ان کو باادب ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی بنا دے۔ ہم یہی نہیں سمجھ پاتے کہاں سر جھکانا ہے کہاں سر اٹھانا ہے، بڑے باادب ہو گئے۔ کوئی دور سے دیکھے بچہ 4 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، سر اوپر ہی نہیں کیا۔ ہمیں رک جائیے، 15 منٹ بعد جب بیٹری ختم ہوگی تو اٹھے گا، ہے نا؟ ابھی تو نہیں، اب تو نیا سسٹم، پورٹیبل چارجر، وہ ساتھ میں رہتا ہے۔ کہاں ہے؟ بہت آگے نکل گئے ہیں۔ کاش اتنا ہی اپنے دین کے بارے میں سوچ لیا ہوتا۔ موبائل کو چارج کرنے کے لیے پورٹیبل چارجر رہے گا، روح کو چارج کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا جائے گا۔ پڑھ لی نماز صبح تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ تو اس ترازو کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے۔ اب میں خدا سے سوال کروں، بار الہ، اس ترازو میں ایک طرف تو میرا عمل رکھے گا اور رکھے گا، زیارت آل یاسین کے بعد کی جو دعا ہے وہ جا کے دیکھیے گا، یہ سب حق ہے۔ والمیزان حق والحساب والکتاب حق والمنکر والنکیر حق، سب حق ہے، ہوگا، سب کے لیے ہوگا، A to Z۔ بار الہ ایک طرف تو میرا عمل رکھے گا، دوسری طرف کیا رکھے گا؟ بتائیے، کبھی سوچا اس موضوع پہ؟ پروردگار تو کیا رکھے گا، کس سے تولے گا؟ ہے کچھ تو اس کے پاس ہونا چاہیے تولنے کے لیے۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ مان لیے کہ پروردگار کے پاس ایک بٹا ہے، ایک پتھر ہے، مثلا 100 کلو کا، اور وہ پورا دین ہے، اب اس سے تولے گا، کیا مشکل پیش آئے گی؟ اللہ تو نے مجھے تو 20 سال عمر دی، 20 سال میں میں نے 5 سال نماز پڑھی، ٹھیک ہے، چلیے میرے ماں باپ بڑے اچھے تھے، انہیں نے سکھا دیا تھا، 8 سال میں ہی میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ سکھائیے، ذمہ داری ہے والدین کی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار سکھا دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، بڑا بار ہو جاتا ہے بچے کے اوپر، وہ بار نہیں ہے، یہ بار ہے۔ لیکن میرے بھائی کو تو نے 40 سال عمر دی، اس نے 25 سال نماز پڑھی۔ اب بھائی جب ادھر باٹ رکھا ہوا ہے، ایک طرف 5 سال کی نماز، ایک طرف 25 سال کی نماز، تو کس کا وزن زیادہ ہوگا؟ بتائیے،
بھائی 25 سال والے کا زیادہ ہوگا. اور فرض یہ کہ سب نمازیں صحیح ہیں. اب اس کی باریکی میں نہیں جا رہا ہوں, پوری طور سے بس کلی طور پر ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس میں میری کیا غلطی تھی؟ کیا غلطی تھی میری؟ تو مجھے 40 سال زندہ رکھتا, میں 40 سال 25 سال کی نماز پڑھتا. عدالت پروردگار کہاں گئی؟ ایک واقعہ سن لیجئے. ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے مولانا میں ایک جوان کو جانتا ہوں, بڑا دیندار ہے. میں نے کہا اللہ اکبر, خدائے تیرا شکر. البتہ ایسا نہیں ہے, یہ تو میں مذاق میں کہہ دیتا ہوں آپ لوگ سے. مجھے جو اس بات کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اچھے جوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مسئلہ ہی کہ ہم دیکھ نہیں پاتے. مشکل ادھر سے. اب کل پرسوں انشاءاللہ اس موضوع کیونکہ چھیڑوں گا تو ابھی چھوڑ رہا ہوں. کہا عدالت پروردگار کا کیا ہوگا؟ خود پروردگار اگر تو مجھے اتنی ایج دے دیتا. ہاں واقعہ بتا رہا تھا. کہا مولا بڑا اچھا جوان ہے. میں نے کہا بھائی کوئی صفت اس کی بتائیے, نماز شب کا پابند ہے, حافظ قرآن ہے, تفسیر جانتا ہے, کیا ہے مسئلہ؟ کہا قبلہ اتنی عمر ہو گئی اس کی, آج تک اس نے ایک نامحرم کو نہیں دیکھا. میں نے کہا قبلہ اس سے بڑا جہاد نہیں ہو سکتا. اب جب تعریف کی گئی تو بھائی میرے بھی دل میں تمنا ہوئی کہ اس عبد خدا کی زیارت کروں. میں نے کہا بھائی مجھے بھی ذرا ملوا دیجئے, میں بھی تھوڑا سا سیکھ لوں کیا کرتا ہے یہ. بھائی بڑی عجیب بات ہے, جوان آج کے زمانے میں جہاں ہر چیز آزاد ہے. جن کو سمجھنا ہے سمجھ رہے ہیں, ہے نا؟ ہاں سمجھ لیجئے, مجبور نہ کریے کہ پوری بات بتاؤں. گیا, میں نے کہا بھیا بلا. کہا ہے. وہ قبلہ آئے تو چشمہ لگائے ہوئے تھے. تو میں نے کہا بھئی کالے رنگ کا چشمہ رات میں. میں نے کہا یار کیا مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف تم اس کی تعریف کر رہے ہو کہ آج تک اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا, دوسری طرف یہ رات میں کالا چشمہ. ارے موضوع میں بتانا بھول گیا تھا, یہ اندھا ہے. کیا ہے؟ اندھا ہے. اما اندھے نے نامحرم کو نہ دیکھا تو کون سا کمال کر دیا پروردگار. البتہ اللہ معذرت سے یہ دعا قبول نہ کر لینا, کیونکہ ایک دعا کرنے جا رہا ہوں. اگر وہ مجھے بھی اندھا بنا دیتا, دیکھ رہے ہیں, اگر خدا کہے ہاں میں نے قبول کر لی تیری دعا, اما مشکل ہو جائے گی ہے, تو میں بھی نہ دیکھتا. تو یہ جو لوگ الگ الگ طریقے کے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے پروردگار کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایک ہی بات سے سب کو تولے گا؟ کیسے تولے گا؟ اہم سوال, کیسے تولے گا؟ اور اس کو سمجھیے گا, کیونکہ ہم لوگ یہ باتیں نہیں سمجھ پاتے, لہٰذا ہماری زندگی میں سمجھ ہی نہیں آتا کرنا کیا ہے. غور فرمائیے, قانون پروردگار, خلقت پروردگار, عقل کے سائے میں. ایک روایت ایک آیت نہیں پڑھوں گا آپ کے لیے, صرف عقل کے سائے میں. اتنا عالی ترین دین اسلام ہے, اگر صحیح سے سمجھ جائے نا تو ایسے محبت کریں کہ اللہ جانے. کیونکہ انسان فطری طور پر علم کو دوست رکھتا ہے اور چاہتا ہے. پروردگار کا ترازو کون ہے؟ پروردگار کا ترازو ہم خود ہیں. دیکھیے اسکول کا طریقہ یہ ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ شاید 2-4 منٹ اور. اسکول کا طریقہ یہ ہوتا ہے, 10 بچے ایک کلاس میں ہیں. 2018 کی بات کر رہا ہوں کیونکہ 2019 کے بعد تو طریقہ ہی بدل گیا ہے. 2018 تو 2018 میں جو اسکول تھے, کلاس تھے, اب ایک کلاس میں 10 بچے ہیں. 10 بچوں کی صلاحیت ایک ہے. بالکل میرے ساتھ جڑے رہیے گا, کیونکہ کہیں پہ مسئلہ گڑبڑ ہوا تو یہ نہ کہ یہ مولانا ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی. 10 بچے ایک کلاس میں صلاحیت ایک ہے نہیں ہے نا. ٹیچر پیپر بناتا ہے, ایک پیپر بناتا ہے یا 10؟ بتائیے. ایک پیپر کس کے لیے؟ 10 لوگوں کے لیے. اور ہم اسی پہ اپنے بچے کو آ کے تولتے ہیں. قبلہ ظالمانہ نظام ہے.
آپ نے آج تک دیکھا ہے کہ جس ترازو سے سونا تولا جائے اسی ترازو سے لکڑی تولی جائے؟ کہیں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں کرتے نا. کیوں؟ کیونکہ ہر شے کو تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے. اپنی اولاد کی تربیت پہ غور فرمائیے. یہ جو ہم اپنے بچوں کا مقایسہ اور کمپیئر دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، بدترین طریقہ ہے تربیت کا. بچہ رزلٹ لے کے آیا، کتنے پرسنٹ آئے ہیں؟ اب مودی سرکار میں تو سبھی پاس ہو جاتے ہیں. یہ وہی 2018 جب تک کہ ان کا یہ فارمولے نہیں چلے تھے تب تک. کتنے پرسنٹ؟ 80%. ارے فون ہونے لگے، اسی ٹائم ان کا فون بزی آنا تھا. ارے کیا خالہ کو فون، ماموں کو فون، چچا کو فون. کیا 80%؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی گھر میں خوشی کا ماحول ہی تھا، شیطان کو پسند نہیں آیا، پڑوس کا بچہ بھی رزلٹ لے کے آ گیا. مصیبت. اچھا ذرا پوچھ کے آئیے. ارے چھوڑو، نہیں پوچھ کے آئیے. ارے بھائی نہیں چاہیے، ذرا دیکھیے ان کے کتنے آئے. دوسروں کی بڑی لگی رہتی ہے. بیچارے کو مجبور کر کے بھیج ہی دیا. اب کیا کرے؟ کوئی گھر کا ماحول اگر صحیح رکھنا ہے تو جانا پڑے گا. گئے قبلہ، ارے سنا آج رزلٹ آیا. جی 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 تشریف لائیے بیٹھیے. اور سب خیریت ہے؟ ہاں ہمارا بچہ بھی. اب بولیں گے نہیں کتنے آئے ہیں، پہلے پتہ چل جائے. آپ کے بچے کے کئے پرسنٹ؟ ارے تھوڑا سا بیچارہ اور محنت کر لیتا تو اچھے آ جاتے. اب 95% آئے ہیں. اب یہ پیغام غم لے کے کیسے گھر جائیں؟ لیکن کریں تو کیا کریں بھائی، جانا ہی ہے، باہر تو سونا نہیں ہے. خیر پہنچے قبلہ گھر پہ پیغام غم لے کے. جی سنیے کیا ہوا؟ وہ کیا بتائیں، پڑوسی کے بچے کے 95% آئے ہیں. ادھر 95 کا ورڈ نکلا اور ادھر گال لال ہو گیا. ہم ابھی تو جو ہے وہ مبارکباد کے ٹیلی فون کیے جا رہے تھے، ناک کٹا دی پڑوس میں. یہ ہماری تربیت کے طریقے ہیں جس میں جذبات ہی جذبات ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پریوار نے اپنے بچے پہ کتنا وقت دیا، آپ نے کتنا وقت دیا. آپ نے اپنی محنت کو نہیں دیکھا، بچے کی محنت کو دیکھ لیا کہ اس کے 85% آئے ہیں، اس کے 95% آئے ہیں. کیوں اپنی غلطی کو بچوں کے سروں پہ منڈ دیتے ہیں؟ تربیت ہم نہیں کرتے ہیں، نالائق اولاد کو کہتے ہیں. یہ کیا طریقے ہیں؟ تربیت اولاد خود ایک مکتب ہے، سیکھیے. بچہ آسمانوں سے جھوٹ سیکھ کے نہیں آتا ہے. جاؤ آیا کوئی دروازے پہ، کہہ دینا بابا نہیں ہے. معصوم بچہ، بابا کہہ رہے بابا نہیں ہے. کیا کیا جائے؟ اللہ نے پاک فطرت میں خلق کیا. آیت اللہ جوادی عاملی جملہ کہتے ہیں، کتنا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کچھ نہ کرو، جس پاک فطرت پہ خدا نے خلق کیا ہے اسے بچا لو. جس پاک فطرت اللہ، سورہ روم آیت نمبر 30، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو خدا نے پاک، بچے کو ہم معصوم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بچہ معصوم ہوتا ہے. ارے بھیا تو اسی عصمت کو بچانے کا طریقہ اسے سکھا دو. معصوم آیا ہے، معصوم چلا جائے گا. ہے لیکن نہیں کر پاتے. سونے کو تولنے کا ترازو الگ، لکڑی کو تولنے کا ترازو الگ. جب ہمیں جو کہ مخلوق اللہ ہے یہ سمجھ میں آتا ہے تو کیا اللہ کو سمجھ میں نہیں آتا؟ اب سنیے، آپ کے سامنے 5-6 گلاس رکھے ہیں، سب کا سائز ہے الگ الگ. ایک 200 گرام کا، ایک 400، ایک 600، ایک 800، ایک 1 لیٹر، ایک 1.5 لیٹر، ایک 2 لیٹر. لائن سے آپ نے چھوٹے سے بڑے گلاسوں کو قطار میں گلاسز کو کیا کیا؟ رکھ دیا. چھوٹے بڑے ہیں یا نہیں؟ جو چھوٹا ہے اس کی کیپیسٹی کم ہے، جو بڑا ہے اس کی کیپیسٹی زیادہ ہے. پھر میں نے آپ سے کہا قبلہ سب کو بھر دیجئے. آپ نے سب میں کیا کیا؟ پانی بھر دیا.
اب دو ونڈو سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلا ونڈو باطل کا ونڈو کیا؟ چھوٹا گلاس جو بیچ والا ہے، مثال کے طور پر 1 لیٹر والا، کیونکہ کچھ اس سے نیچے ہیں کچھ اس کے اوپر ہیں. اب یہ جو بیچ والا 1 لیٹر والا، ایک بار یہ نیچے والے کو دیکھتا ہے، وہ تو 800 ہی گرام ہے، بس اتنا ہی ہے، مغرور ہو جاتا ہے. لیکن اگلے ہی پل ادھر والے کو دیکھتا ہے، 1.5 میٹر والے کو، خوف، اچھا تم بھی ہو، خوف کھا جاتا ہے. اور اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. عزیزوں، ہماری صلاحیت بھی گلاسوں کی طرح ہے. پروردگار نے بھی ہمیں الگ الگ صلاحیت دے کے خلق کیا ہے، لیکن کیا کرے پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. اما پیسہ کہاں سے آ کے اتنا بڑا گھر بنوا لیا؟ اچھا اما بنوا لیا، آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے. پوری زندگی اسی میں لگی ہوئی ہے. صراط مستقیم پہ چلنا ہو تو ناک کی سیدھ میں دیکھنا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں. جیسے ادھر ادھر دیکھا یا تکبر آئے گا یا خوف آئے گا. لیکن دوسری ونڈو، دوسرا اینگل، آئیے دوبارہ ان گلاسوں کو دیکھتے ہیں. پہلے گلاس کو دیکھا بغیر دوسرے تیسرے چوتھے کو نظر میں رکھے ہوئے، صرف اکیلا اس گلاس کو دیکھا، ماشاءاللہ پورے بھرے ہوئے ہیں. دوسرے گلاس کو دیکھا بغیر کسی کو دیکھے ہوئے، ماشاءاللہ پورے بھرے ہوئے ہیں. تیسرے کو دیکھا، ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا ہے. چوتھے کو دیکھا، ماشاءاللہ پورا بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر، اسی کو توحید کہتے ہیں. پروردگار نے اگر الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں تو الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں. ہر انسان کے ترازو میں اس کی ذمہ داری کو رکھا جائے گا اور رکھ کے تولا جائے گا کہ یہ بتاؤ جو ذمہ داری دی تھی وہ پوری کی یا نہیں کی. درود پڑھے پر محمد و آل محمد. لہذا آپ کے بھائی کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کے والد کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری آپ کے والد کی نہیں ہے. لہذا اس بات پہ غور کیا کریے، ہر انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. جس دن انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھ جاتا ہے اس دن خدا کو پہچان لیتا ہے. میرے مولا نے کہا من عرفا نفسا فقط عرفا ربا. جس دن تم اپنے آپ کو پہچان لو گے اپنے پروردگار کو پہچان لو گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ توحید پروردگار ہے. پروردگار ظالم نہیں ہے، عادل ہے. اگر پروردگار کسی کو اس کو الگ کر دیجئے، حسین سب کے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے. معصومین نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہی دی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جتنے گلاس ہیں سب خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ہر گلاس کیا کہہ رہا ہے؟ میں بھی بھرا ہوا ہوں، میں بھی بھرا ہوا ہوں، میں بھی بھرا ہوا ہوں. ارے آغا اشتراکات کو دیکھیے، جس چیز میں ہم ایک ہیں اسے دیکھیے، نہ اختلاف ہوگا نہ لڑائی ہوگی. لیکن میں نے عرض کیا آپ سے، شیطان تو ہمیں چھوڑ کے کہیں جاتا ہی نہیں ہے. اس نے طے کر رکھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، کہ جو صراط مستقیم پر ہے نہیں وہ پہلے ہی بہکا ہوا ہے، اور جو ہے اس کو وہ بہکاتا ہے. اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ جائیں. کبھی کبھی انسان واجب نماز پڑھتا ہے، پروردگار اسے معراج عطا کر دیتا ہے. مثال آپ کو چاہیے؟ مثال دیتا ہوں آپ کو، اور ایسی مثال کہ زندگی بھر یاد رکھیے گا. آئیے مثال کہیں اور سے نہ لیا کریے، بہترین مثالیں آپ کو کربلا سے ملیں گی. خدا کی قسم کربلا کے فضائل مصائب سے زیادہ ہیں، لیکن ہم غور نہیں کر پاتے. کربلا میں ایک کا سن کتنا ہے؟ 80-85 سال. بھویں اتنی بڑی ہو گئی ہیں کہ رومال سے اس کو اوپر باندھ رکھا ہے، اتنی عمر ہے. ایک کی عمر ہے 33 سال، ایک کی عمر ہے 57 سال، ایک کی عمر ہے 28 سال، ایک کی عمر ہے 18 سال، ایک کی عمر ہے 13 سال، ایک 6 ہی مہینے کا ہے. عمر الگ الگ ہے، لیکن
جذبہ شہادت میں سب برابر ہیں۔ شاعر نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، سب سے چھوٹے تھے مگر سب کے برابر نکلے۔ یہ تو خاندان اہل بیت کی بات ہے۔ وہ جناب حر جو کل تک حسین کے لشکر میں نہیں تھے، اگر اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیا تو امام نے ہمیں سکھایا کہ دیکھو جو اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیتا ہے ہم اس کو سب کے برابر کر دیتے ہیں۔ سمجھو اپنی ذمہ داری کو۔ ہاں عزیزوں، درس توحید عالی ترین درس ہے۔ عیون اخبار رضا میں مولا نے اتنی توحید کی روایتیں بیان کی ہیں کہ خدا شاہد ہے، انسان صرف پڑھتا جائے اور بتاتا جائے، لیکن کبھی بھی دشمنوں نے ہدایت کرنے والوں کو چین سے جینے نہیں دیا۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ اہل بیت چپ بیٹھے رہتے تھے، کبھی چپ نہیں بیٹھے رہے۔ اگر چپ بیٹھتے تو شہید نہ ہوتے۔ یہ شہید ہونا بتا رہا ہے کہ اہل بیت ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ مولا ابا سلط کو بلاتے ہیں، ابا سلط جاؤ ہارون کی قبر کے چاروں کونے سے مٹی لے کے آؤ۔ جناب ابا سلط جاتے ہیں اور چاروں کونے کی مٹی الگ الگ لے کے آتے ہیں، اور لانے کے بعد امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا ایک ایک کر کے سونگھتے ہیں اور ایک مٹی کو الگ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ابا سلط یہ لوگ 3 طرف کوشش کریں گے میری قبر بنانے کی، لیکن تینوں طرف پتھر نمودار ہوگا جو دنیا کے کسی بھی ذریعے سے ٹوٹے گا نہیں، اور ایک طرف یہ زمین کھود پائیں گے اور وہاں میری قبر ہوگی۔ ابا سلط دیکھو کل مجھے مامون بلائے گا، اور جب میں اس کے دربار سے واپس آؤں تو اگر میں اپنی ابا اپنے سر پہ رکھے رہوں تو پھر مجھ سے کچھ پوچھنا مت، کیونکہ پھر وہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں، امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دن میرے بابا کی شہادت ہوئی میں مدینے میں تھا، لیکن میرا دل بڑا پریشان تھا۔ ابا سلط کہتے ہیں دوسرا دن نمودار ہوا، امام نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد امام ابھی تعقیبات پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص مامون کی طرف سے آیا اور کہا آپ کو مامون نے بلایا ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں میں بھی امام کے ساتھ ساتھ ہو لیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا مامون بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں کچھ لوگ ہیں، اور ایک میز کے اوپر کل پھل سجے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ایک انگور کا گچھا ہے۔ عزاداروں غور کیجئے کتنی بے کسی ہے معصوم کی، کتنی مظلومیت ہے معصوم کی۔ وہ معصوم جو یہ بتا سکتا ہو کہ اسے کہاں دفن کیا جائے گا، کیا اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں بلایا گیا ہے؟ لیکن فقط دین کو بچانے کے لیے امام رضا علیہ السلام نے اپنی جد کی طرف نظر ڈالی ہوگی۔ اے میرے جد، میرے آقا حسین، ارے آپ کو بھی پتا تھا کہ اگر مدینہ چھوڑیں گے تو دوبارہ مدینے واپس نہ آئیں گے، لیکن نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے وہی کیا جو پروردگار نے مقدر کیا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ابا سلط فرماتے ہیں کہ جب امام پہنچے تو مامون نے ان کے سامنے کچھ انگور پیش کیے۔ امام نے کہا اے مامون، مجھے یہ انگور کھانے سے
سے معذور کر دے تو وہ جملہ کہتا ہے نہیں آپ کو یہ پھل کھانا ہی پڑیں گے۔ بس عزادارو، امام نے ابا سلط کے بقول انگور کے 3 دانے اٹھائے اور اٹھانے کے بعد نوش فرمائے، اور نوش فرمانے کے بعد اپنی ابا کو اپنے سر پہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھے۔ ارے قاتل نے آواز دی، کہاں جا رہے ہیں؟ جملہ سنیے، مولا نے فرمایا وہی جہاں کا تو نے انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا سلط کہتے ہیں کہ مولا نے پہلے سے بتا دیا تھا، لہٰذا میں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مولا اپنے حجرے میں پہنچے، بس ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ارے وقت شہادت آپ کو زہر دیا گیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، زہرا کا لال وقت شہادت نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ آزادارو، امام معجزے سے تشریف لائے، امام جواد آتے ہیں، آنے کے بعد سارا انتظام کرتے ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، تابوت میں رکھتے ہیں۔ مولا ارے بابا کی شہادت ہوئی ہے، لیکن آپ مدینے سے خراسان آ گئے، اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا، لیکن ایک کسی انسان کو یاد کیجئے، ارے کربلا میں حسین کا بیٹا موجود ہے، لیکن بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ آزادارو، جب امام رضا کو دفن کیا گیا، امام جواد نے فرمایا ارے میرا بابا بڑا مظلوم تھا۔ ارے مظلومی کی وجہ کیا تھی؟ ارے میرا بابا غریب الوطن تھا۔ آزادارو، تصور کیجئے، امام رضا مدینے میں نہ تھے، خراسان میں تھے، اسی لیے آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء۔ مولا اگر آپ غریب الغرباء ہیں تو حسین کو کیا کہا جائے؟ ارے جس کے لیے زہرا نے آواز دی، بیٹا کیا چکیاں پیس کے اسی لیے پالا تھا۔ آزادارو، جناب ابا سلط کی روایت ہے، جب امام کو دفن کر دیا گیا، تابوت عرش کی طرف چلا گیا، ہاں مولا آپ کو زہر دیا گیا، لیکن بڑے احترام سے دفنایا گیا، ابھی تابوت آئے گا، آپ کاندھا دیں گے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ جب زہر کا اثر ہوتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے، تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا ہے۔ ہاں زادارو، لو تابوت امام رضا آ گیا، لیکن ہائے حسین جسے نہ کفن ملا نہ تابوت نصیب ہوا۔